بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے اعمال پر غور کرے۔ اللہ رب العزت نے اس پر کتنا اجر اور کتنا ثواب بندے کے لیے مختص کیا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے دل میں رہتا ہے، اور دل سے جب کوئی آواز نکلتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے مطابق اس آواز کو سن کر اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں اس عمل کو ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کو اجر، اس کا ثواب اور اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی لوہار تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کے اوزار بناتا تھا۔ تو جب وہ لوہار فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ آگے جی بتاؤ آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے فضل کیا اور مجھے بخش دیا میرے اللہ نے، اور مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کو پہنچا دیا۔ وہ سن کر وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک لوہار بندہ جو رات دن لوہا کوٹ کے اس کے اوزار بناتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو درجہ وہ عطا فرمایا کہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مل گیا ہے، تو وہ خواب دیکھنے والے بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، وہ بھی اس وقت کے محدث اور عالم تھے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ اس کے اہل خانہ سے پوچھا جائے کہ اس کا کون سا عمل ہے جس عمل کی برکت سے، جس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، اتنے درجے کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے برابر اس کو وہ مقام ملا۔ تو اس کا کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا؟ چنانچہ اس کے اہل خانہ سے جا کر پوچھا گیا تو ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ان کے اندر کوئی خاص ایسی فضیلت یا ایسی کوئی اوصاف تو نہیں تھے، غریب آدمی تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کے اوزار بناتا تھا۔ لیکن اہل خانہ نے کہا کہ اس کے اندر دو باتیں بڑی عجیب دیکھی ہم نے۔ ایک تو یہ کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کا احترام بہت زیادہ تھا، اللہ کا احترام، اللہ کی عزت و توقیر، اللہ کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی، اور اللہ کے نام کا بہت احترام تھا، یہاں تک کہ لوہا کوٹ رہا ہوتا اور ہتھوڑا اٹھایا ہوتا لوہے پہ مارنے کے لیے، عین اس وقت میں ادھر سے اذان کی آواز آتی اور یہ ہتھوڑا پھر لوہے پر نہیں مارتا تھا، پیچھے کو پھینک دیتا تھا، کہتا تھا اب میرے اللہ کا نام آ گیا ہے، اس نام کے آنے کے بعد مجھے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو لوہے پر ضرب لگاؤں۔ یعنی وہ پیچھے کو تھوڑا پھینک دیتا تھا اللہ کے نام کی احترام میں کہ میں لوہے پہ نہیں مارتا، بلکہ پیچھے پھینک دیتا تھا، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، نماز میں مشغول ہو جاتا تھا،
اس کی پہلی بات اس کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے نام کا اتنا احترام کرتا تھا، اس کے دل کے اندر اتنا اللہ کے رب العزت کا احترام موجود تھا کہ وہ لوہا کوٹتے کوٹتے اگر تھوڑا اٹھا لیا ہے اور ادھر سے اللہ اکبر اللہ کی صدا بلند ہوئی ہے تو اس نے تھوڑا ضرب لوہے پر نہیں مارنی بلکہ اس نے پیچھے پھینک دینا ہے اور اللہ کے نام کا احترام کرتا ہے۔ اور دوسری یہ تھی کہ جب وہ تھکے ہوئے گھر آتے تھے، جن کو لوہا کوٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی مشقت کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے، تو وہ تھکے ہوئے جب آتے تھے تو رات کو دیکھتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت کے اوپر عبادت کیا کرتے تھے، اپنے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کو قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو یہ بیٹھ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ سرد آہیں بھرتے تھے، اے کاش کہ میرے بھی بچے نہ ہوتے، اے کاش کہ میرا بھی گھر نہ ہوتا، تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا، اللہ سے مناجات کرتا۔ یعنی اس کے اندر یہ خوش اور یہ تڑپ اور یہ محبت اور اس چیز کی تمنا، اور وہ سرد آہیں بھرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ اگر رات کو جاگوں گا تو صبح رزق حلال کیسے کماؤں گا، اس لیے غریب آدمی ہوں، بچے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے رات کو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش اور یہ تمنا اور یہ آرزو اور یہ جستجو اس کے دل کے اندر ہر وقت رہتی تھی، اے کاش کہ میرے پاس بھی ٹائم ہوتا، تو وہ ٹھنڈی سرد آہیں بھرتے تھے، اور اگر میری پیٹھ پر بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل جس طرح دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اللہ کو اس طرح یاد کرتا، تو اس طرح کرتے کرتے وہ رات گزار دیتے تھے افسوس کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ کہ کب مجھے موقع ملے گا میں اپنے اللہ کو وہ مطلب کہ اوزاری کروں اور اللہ کے آگے سجدہ کروں، اللہ کے سامنے قیام کروں، لیکن میں غریب آدمی ہوں، دن کو لوہا کوٹتا ہوں، رات کو کام کرتا ہوں، دن کو کام کرتا ہوں اور رات کو آرام کرتا ہوں، دن کو پھر اس کے حلال کماتا ہوں۔ تو وہ محدث فرمانے لگے ہاں ان کا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو امام احمد بن حنبل کا مقام دے دیا گیا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنی تھوڑی سی نیت کو بدلنے سے، اخلاص پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں جیسا عمل پیدا کر دیتا ہے بندے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نیچے سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔